بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ غزہ میں جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے بدستور جاری ہیں، حالات کشیدہ ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات مگر میزائل پروگرام پر ڈیڈ لاک۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشرق وسطیٰ میں مزید فوجی طاقت تعینات کرنے کی تیاری۔ ایران میں حکومت مخالف مظاہروں پر شدید کریک ڈاؤن۔ اسرائیل اور امریکہ کا موقف، ایران خطے کے توازن کو بدلنا چاہتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ہیڈ لائن خبریں ہوں گی اس سے بھی زیادہ۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ ناظرین، عالمی خبر رساں ادارے الجزیرہ نیوز کے مطابق غزہ میں جنگ بندی کے اعلان کے باوجود حالات پوری طرح بہتر نہیں ہو سکے۔ رپورٹس کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں اور زمینی کارروائی میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی ہوئے ہیں۔ رہائشی علاقوں کو نشانہ بنائے جانے پر انسانی حقوق کی تنظیموں نے شدید تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ امدادی ادارے خبردار کر رہے ہیں کہ غزہ میں خوراک، ادویات اور بجلی کا شدید بحران برقرار ہے۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اندیا دیا ہے کہ اگر ایران کے ساتھ جوہری مذاکرات ناکام ہوئے تو فوجی آپشن میز پر ہیں۔ امریکی میڈیا کے مطابق پینٹاگون مشرق وسطیٰ میں دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر بھیجنے کی تیاری کر رہا ہے تاکہ ایران پر دباؤ برقرار رکھا جا سکے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ کبھی کبھار خوف ہی وہ چیز ہوتا ہے جو معاملات کو قابو میں لاتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی نے واضح کیا ہے کہ ایران حقیقی اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا ہے، لیکن امریکہ پر اعتماد کا فقدان ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جوہری پروگرام پر بات چیت کے لیے تیار ہے۔ میزائل پروگرام ایران کی ریڈ لائن ہے۔ میزائل صلاحیت پر کسی قسم کی بات چیت نہیں ہوگی۔ ایران کا موقف ہے کہ اس کا میزائل پروگرام دفاعی نوعیت کا ہے اور قومی سلامتی کا حصہ ہے۔ ناظرین، ایران میں اندرونی جو صورتحال ہے، دسمبر 2025 کے بعد ایران میں شدید معاشی بحران اور کرنسی کی گراوٹ کے باعث ملک کی حکومت مخالف مظاہرے شروع ہوئے۔ بین الاقوامی رپورٹس کے مطابق 6,400 سے زائد مظاہرین ہلاک ہوئے اور 11,000 سے زیادہ اموات کی اطلاعات زیر تفتیش ہیں۔ حکومت نے ملک بھر میں انٹرنیٹ بند کر دیا۔ ان واقعات کے بعد امریکہ نے ایران پر دباؤ مزید بڑھا دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کے حالیہ دورہ امریکہ میں ایران کو اسرائیل کے وجود کے لیے خطرہ قرار دیا گیا۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کی خطرناک حد کے قریب ہے۔ ناظرین، یہی نیتن یاہو کا بیان عراق کے وقت بھی تھا کہ صدر صدام حسین جو ہے وہ ایٹمی پروگرام جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار بنانے کے بالکل قریب ہے، تو اس کے بعد پھر عراق کو لتاڑ دیا گیا۔ ایران خطے میں اپنی حمایت یافتہ گروہوں کے ذریعے اثر رسوخ بڑھا رہا ہے۔ صرف سفارت کاری کافی نہیں، دباؤ اور نتائج ضروری ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ غزہ سے لے کر ایران اور امریکہ تک مشرق وسطیٰ ایک بار پھر نئے بحران کے دہانے پر کھڑا ہے۔ جنگ بندی، مذاکرات اور سفارت کاری کے دعووں کے باوجود زمینی حقائق اب بھی تشویشناک ہیں۔ یہ تھے آج کے اہم ترین مڈل ایسٹ اپڈیٹ۔ مزید تازہ خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔